بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین و ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام کی تعلیم و تبلیغ کی دن رات کی مصروفیات کے باوجود اللہ رب العزت کی بہت عبادت کیا کرتے تھے۔ اعلان نبوت سے پہلے بھی غار حرا میں قیام و مراقبہ اور ذکر و فکر کے طور پر اللہ رب العزت کی عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ساری رات عبادت الہی میں گزار دیتے اور طویل قیام فرمانے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سوج جاتے تھے، پھر بھی عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں اس قدر قیام فرماتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسا کر رہے ہیں حالانکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے سبب آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ بخش دیے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اللہ رب العزت کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ رب العزت کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز سے بہت محبت تھی۔ آپ نے نماز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک فرمایا۔ جب نماز کا وقت ہوتا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے کہ اے بلال، اٹھو اور ہمیں نماز سے راحت پہنچاؤ۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے ہنڈیا کی آواز ہوتی ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر نماز تہجد کے پابند رہے۔ راتوں کے نوافل کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ بعض روایتوں میں یہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد کچھ دیر سوتے، پھر کچھ دیر تک اٹھ کر نماز پڑھتے، پھر سو جاتے، پھر اٹھ کر نماز پڑھتے اور صبح تک یہی حالت قائم رہتی۔ کبھی 2/3 رات گزر جانے کے بعد بیدار ہوتے اور صبح صادق تک نمازوں میں مشغول رہتے، اور کبھی آدھی رات گزر جانے کے بعد بستر سے اٹھ جاتے اور پھر ساری رات بستر سے پیٹھ نہیں لگاتے تھے اور لمبی لمبی صورتیں نمازوں میں پڑھا کرتے۔ کبھی رکوع و سجود طویل ہوتا تو کبھی قیام طویل ہوتا، کبھی 6 رکعتیں، کبھی 8 رکعتیں اور کبھی اس سے کم یا پھر اس سے زیادہ پڑھا کرتے۔ عمر شریف کے آخری حصے میں کچھ رکعتیں کھڑے ہو کر کچھ بیٹھ کر ادا فرماتے۔ نماز وتر نماز تہجد کے ساتھ ادا فرماتے تھے۔ چنانچہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز تہجد کی کیفیت بیان کرتے ہوئے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز تہجد پڑھی۔ آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی شروع کی تو میں نے دل میں کہا کہ آپ 100 آیات پڑھ کر رکوع میں چلے جائیں گے، لیکن آپ پڑھتے رہے۔ پھر میں نے دل میں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے 1 رکعت میں ختم کریں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے رہے۔ پھر میں نے سوچا کہ آپ اسے پڑھ کر رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النساء شروع کر دی اور اسے پورا پڑھ ڈالا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آل عمران شروع کی اور اسے بھی پورا پڑھ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر ٹھہر کر تلاوت کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کسی ایسی آیت پر ہوتا جس میں تسبیح کا بیان ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح کرتے، اور جب کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کا ذکر ہوتا تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے، اور اگر کسی ایسی آیت سے گزرتے جس میں پناہ مانگنے کا ذکر ہوتا تو پناہ مانگتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا اور سبحان ربی العظیم پڑھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رکوع آپ کے قیام کے بقدر تھا۔ پھر آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہا اور طویل وقت تک کھڑے رہے۔
جو رکوع کے لگ بھگ تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے لگے، اور آپ کا سجدہ آپ کے قیام کے بقدر تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رات کو آرام بھی فرماتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے، اور اپنے اہل خانہ کو وقت بھی دیتے تھے تاکہ ہر ایک کو اس کا حق دیا جا سکے۔ چنانچہ حضرت اسود بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا کہ رات کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا معمول تھا، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے پہلے حصے میں سو جاتے، پھر اٹھ کر قیام فرماتے تھے۔ اس کے بعد جب سحری کا وقت قریب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتر ادا فرماتے، پھر آپ اپنے بستر پر تشریف لے آتے، پھر اگر آپ کو رغبت ہوتی تو اپنی اہلیہ کے پاس جاتے، پھر جب اذان سنتے تو آپ تیزی سے اٹھتے، اگر غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ صرف وضو فرما لیتے اور نماز کے لیے تشریف لے جاتے۔ ناظرین، رمضان شریف خصوصاً آخری عشرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت زیادہ بڑھ جاتی تھی۔ آپ ساری رات بیدار رہتے اور اپنی ازواج مطہرات سے بے تعلق ہو جاتے تھے، اور گھر والوں کو نمازوں کے لیے جگایا کرتے تھے، اور عموماً اعتکاف فرماتے تھے۔ نماز کے ساتھ ساتھ کبھی کھڑے ہو کر، کبھی بیٹھ کر، کبھی سر بسجود ہو کر نہایت آہوزاری اور گریہ و بکا کے ساتھ گڑ گڑا کر راتوں میں دعائیں بھی مانگا کرتے۔ رمضان شریف میں حضرت جبرائیل امین کے ساتھ قرآن عظیم کا دور بھی فرماتے، اور تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ساتھ مختلف دعاؤں کا ورد بھی فرماتے تھے۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رمضان مبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے رکھنے کا بھی معمول تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اتنے روزے رکھتے تھے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ اب کبھی روزے نہ چھوڑیں گے، اور پھر آپ کبھی اتنے روزے چھوڑ دیتے کہ ہمارا خیال ہوتا کہ آپ روزے کبھی بھی نہ رکھیں گے۔ مدینہ طیبہ تشریف لانے کے بعد آپ نے سوائے رمضان کے کبھی بھی مکمل اور مسلسل ایک مہینے کے روزے نہیں رکھے، اور نہ کسی ماہ میں آپ کو شعبان سے زیادہ روزے رکھتے ہوئے دیکھا۔ ہر مہینے کے شروع میں 3 دن روزے رکھتے تھے، اور ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخوں کے روزے نہ سفر کی حالت میں چھوڑتے اور نہ ہی حضر کی حالت میں چھوڑتے۔ 10 محرم شریف کا روزہ خود بھی رکھا اور اس کے رکھنے کا حکم بھی ارشاد فرمایا۔ پیر اور جمعرات کے دن کے روزے کا خاص خیال فرماتے، اور ان دونوں دنوں کے متعلق ارشاد فرمایا کہ پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرا عمل روزے کی حالت میں پیش ہو۔ نیز ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پیر شریف کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دن ہے جس میں میری ولادت ہوئی، اور اسی دن میں مبعوث ہوا یا مجھ پر قرآن نازل فرمایا گیا۔ کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم صوم وصال بھی رکھتے تھے، یعنی کئی دن رات کا ایک روزہ، مگر اپنی امت کو ایسا روزہ رکھنے سے منع فرماتے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو صوم وصال رکھتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ تم میں مجھ جیسا کون ہے؟ میں اپنے رب کے پاس رات بسر کرتا ہوں اور وہ مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت کی آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کے باوجود ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ سفر و حضر، خلوت و جلوت، صحت و بیماری، الغرض کیسے ہی حالات ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک طویل حدیث میں یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے تھے۔ اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، وضو کرتے، نئے کپڑے پہنتے، سوار ہوتے، سواری سے اترتے، سفر میں جاتے، سفر سے واپس ہوتے، بیت الخلاء میں داخل ہوتے اور نکلتے، مسجد میں آتے جاتے، جنگ کے وقت، آندھی، بارش، بجلی کڑکتے وقت،
ہر وقت ہر حال میں دعائیں ورد زبان رہتی تھیں۔ خوشی اور غمی کے اوقات میں صبح صادق طلوع ہونے کے وقت، غروب آفتاب کے وقت، مرغ کی آواز سن کر، گدھے کی آواز سن کر، غرض کون سا ایسا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا نہ پڑھتے؟ دن ہی میں نہیں بلکہ رات کے سناٹوں میں بھی برابر دعا خانے اور ذکر الہی میں مشغول رہتے، یہاں تک کہ بوقت وفات بھی جو فکرہ بار بار ورد زبان رہا وہ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ کی دعا تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر مدد حاصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ تو اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی عبادت اچھی طرح کرنے پر میری مدد فرما۔ ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقات و خیرات کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے پاس سونا چاندی یا تجارت کا کوئی سامان یا مویشیوں کا کوئی ریوڑ رکھتے ہی نہیں تھے، بلکہ جو کچھ بھی آپ کے پاس آتا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مستحقین پر تقسیم فرما دیا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ رات بھر کوئی مال و دولت کا شانہ نبوت میں رہ جائے۔ ایک مرتبہ ایسا اتفاق پڑا کہ خراج کی رقم اس قدر زیادہ آ گئی کہ وہ شام تک تقسیم کرنے کے باوجود ختم نہ ہو سکی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر مسجد ہی میں رہے۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کر یہ خبر دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رقم تقسیم ہو چکی، تو آپ نے اپنے مکان میں قدم رکھا۔